إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير۔ تفسیر القرآن کا سبق آج انشاءاللہ سورہ سبا کا 3rd رکوع پڑھیں گے ہم۔ مختصر رکوع ہے، پہلے لفظی ترجمہ اس کا دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ قل ادعوا الذین، آپ کہہ دیجئے، قل آپ کہہ دیجئے، ادعوا الذین، تم سب پکارو ان لوگوں کو، زعمتم جنہیں تم نے گمان کر رکھا ہے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، لا یملکون نہیں وہ سب اختیار رکھتے، مثقال ذرہ ذرہ برابر بھی، فی السماوات نہ آسمانوں میں، ولا فی الارض نہ زمین میں، وما لہم اور نہیں ہے ان کا فیہما ان دونوں میں من شرک کوئی حصہ، کوئی شراکت داری ان کی نہیں ہے، نہ آسمان میں نہ زمین میں، وما لہ من ظہیر وما لہ منہم اور نہیں ہے ان کے لیے اس میں سے من ظہیر کوئی مددگار ان کا، ولا تنفع اور نہیں نفع دے گی، شفاعہ سفارش، عندہ اس کے پاس، الا لمن اذن لہ مگر اس کی جس کے لیے وہ اجازت دے، الا لمن اذن لہ مگر اسے جس کے لیے وہ اجازت دے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا فزع جب گھبراہٹ دور کر دی جائے گی، عن قلوبہم ان کے دلوں سے، قالو تو وہ فرشتے کہتے ہیں، ماذا قال ربکم کیا فرمایا ہے تمہارے رب نے، قالوا الحق وہ سب کہتے ہیں کہ جو کہا ہے حق ہی کہا ہے، وهو العلی اور وہی بہت بلند ہے، الکبیر بہت بڑا ہے، قل کہہ دیجئے، من یرزقکم کون رزق دیتا ہے تمہیں، من السماوات آسمانوں سے، والارض اور زمین سے، قل اللہ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی ہے، وإنا اور بے شک ہم، او ایاکم یا تم، لعلی ھدی یقیناً ہدایت پر ہیں، او فی ضلال مبین یا واضح گمراہی میں ہیں، قل آپ کہہ دیجئے، لا تسألون نہیں تم سب پوچھے جاؤ گے، عما اجرمنا اس کے بارے میں جو ہم نے جرم کیا، ولا نسأل اور نہ تم سب پوچھے، نہ نسأل نہ ہم پوچھے جائیں گے، عما اس کے بارے میں تعملون جو تم عمل کر رہے ہو، قل کہہ دیجئے، یجمع بیننا وہ جمع کرے گا ہمارے درمیان ہمارا رب، ربنا ہمارا رب، ثم پھر یفتح وہ فیصلہ کرے گا بیننا ہمارے درمیان بالحق کے حق کے ساتھ، وہو الفتاح اور وہی خوب فیصلہ کرنے والا ہے، العلیم سب کچھ جاننے والا ہے، قل آپ کہہ دیجئے، ارونی الذین دکھاؤ مجھے، الذین وہ معبود جنہیں الحق تم نے ملا دیا تھا بھی اس کے ساتھ، شرکا شریک بنا کر، کلا ہرگز نہیں، بل هو اللہ بلکہ وہی اللہ ہے، العزیز وہی خوب غالب ہے، الحکیم نہایت حکمت والا ہے، وما ارسلناک اور نہیں ہم نے بھیجا آپ کو، الا کافۃ للناس مگر تمام لوگوں کے لیے، بشیرن خوشخبری دینے والا، ونذیرا اور ڈرانے والا، ولکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، فیقولون اور وہ سب کہتے ہیں، متی ھذا الوعد کب پورا ہوگا یہ وعدہ، ان کنتم صادقین اگر ہو تم سب سچے، قل لکم کہہ دیجئے آپ کہہ دیجئے ان سے، تمہارے لیے میعاد وعدہ ہے، یوم ایک ایسے دن کا، لا تستأخرون عنہ ساعہ تم سب نہ پیچھے رہ سکو گے اس سے، ساعتاً ایک گھڑی، ولا تستقدمون اور نہ تم سب آگے بڑھ سکو گے۔ یہاں تک یہ رکوع کمپلیٹ ہوا۔ ابھی اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ قیامت کے متعلق انتہائی اہم ترین جو ہے باتیں ہو رہی ہیں عقیدے کے متعلق، کہ قیامت کے دن فیصلہ کیسے ہوگا، اور دنیا میں بعض لوگوں نے جو اپنے اپنے معبود بنا رکھے ہیں، اس وقت بھی جب قرآن نازل ہو رہا تھا، مشرکین مکہ نے جو بت بنائے ہوئے تھے، مورتیاں بنائی ہوئی تھیں، وہ اصل لکڑی کے یا پتھر کے بت نہیں تھے، بلکہ مٹیریل تو ان کا لکڑی کا یا پتھر کا تھا، ان کے پیچھے ان کا نظریہ تھا کہ یہ فلاں بزرگ کی مورتی ہے، یہ فلاں جو بزرگ ہمارے فوت ہو گئے یہ ان کا مجسمہ ہے، ان کی شکل و صورت پر انہوں نے بنایا ہوا تھا، اور پھر نظریہ یہ تھا کہ یہ ان کی صورت ہے، یہ ان کا مجسمہ ہے، اور وہ بڑے بزرگ تھے، نیک تھے، انہوں نے اللہ کو راضی کیا، اللہ کا قرب حاصل کیا، نیکیاں کرتے رہے، اللہ ان سے راضی تھا، وہ اللہ سے راضی تھے، اور وہ فوت ہو گئے، اب ہم ان کے واسطے سے مانگتے ہیں۔ قرآن میں دوسری جگہ ہے نا، ان سے جب کہا جاتا کہ ان کی تم عبادت کیوں کرتے ہو، ان کے سامنے کیوں ہاتھ پھیلاتے ہو، کیوں سجدہ کرتے ہو، کیوں رکوع کرتے ہو، تو وہ کیا کہتے تھے، ما نعبدہم
الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم ان کی عبادت نہیں کر رہے مگر یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دینے والے ہیں، الا لیقربونا الی اللہ، ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں، ہم وہ قرب پانے کے لیے ان کے پاس آتے ہیں، نذرانے دیتے ہیں اور ہاتھ پھیلا کے ان سے نہیں مانگتے بلکہ ان کے واسطے سے مانگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آج بھی کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے وہ مورتیاں تو نہیں بنائیں لیکن اللہ رب العالمین کے جو نیک بزرگ تھے، اولیاء تھے جو فوت ہو گئے، ان کی قبروں پر جا کر وہی معاملات کرنے شروع کر دیے جو معاملات وہ مورتیوں پہ کیا کرتے تھے، وہی عقیدہ اور وہی نظریہ۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم ان سے نہیں مانگتے، ان کے واسطے سے مانگتے ہیں، یہ خود نہیں دیتے، یہ لے کر دیتے ہیں کیونکہ ہم گناہگار ہیں، اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ نہیں سنتا ہماری، یہ نیک تھے، بزرگ تھے، ہم ان کے واسطے سے، ہم ان کے آگے رکھتے ہیں، یہ اللہ سے ہمیں لے کر دیتے ہیں۔ پھر یہی ان کا عقیدہ اور نظریہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ان سے پوچھو ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ، جن کو تم گمان کر رہے ہو اللہ کے علاوہ، لا یملکون مثقال، وہ ذرہ برابر بھی اختیار نہیں رکھتے، نہ زمین میں نہ آسمان میں، اور نہ ان کا کوئی حصہ ہے، کوئی شراکت داری نہیں، کوئی حصہ نہیں، کوئی آسمان کا ٹکڑا انہوں نے نہیں بنایا، کوئی زمین کی ایک مٹی کا ڈھیلا انہوں نے نہیں پیدا کیا، کوئی درخت نہیں بنایا انہوں نے کوئی ایک دریا سمندر نہیں چلایا، پانی کا ایک قطرہ بارش کا برسانے کی طاقت وہ نہیں رکھتے، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں۔ وما لہ منہم من ظہیر، اور ان کا کوئی مددگار بھی نہیں وہاں آسمانوں میں کہ جو قیامت کے دن ان کی مدد کر سکے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ عقیدہ اور نظریہ بالکل باطل ہے اور یہ شرک ہے۔ جب اللہ رب العالمین نے نہیں کہا کہ تم میرے شریک بناؤ، کہ میرے سفارشی بناؤ، قیامت کے دن یہ سفارش کریں گے تو میں پھر چھوڑ دوں گا، سفارش نہیں ہوگی تو پھر تمہیں نہیں نجات ملے گی، اللہ تعالیٰ نے تو نہیں کہا، یا اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ ان کے واسطے اور وسیلے سے مانگو گے تو تب میں تمہاری دعائیں سنوں گا، قبول کروں گا، واسطہ اور وسیلہ نہ دیا تو پھر تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوگی، کہیں نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے۔ یہ ساری باتیں خود ساختہ ہیں اور گھڑی ہوئی ہیں اور ان لوگوں نے اپنی طرف سے بنا لی ہیں۔ اور آگے کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ، اور ہرگز نہیں فائدہ دے گی سفارش، عندہ اس کے پاس یہ جو تم نے گمان کیا ہوا ہے کہ قیامت کے دن یہ سفارش کر کے ہمیں چھڑوا لیں گے، اللہ کے ہاں تو کسی کی سفارش کوئی فائدہ نہیں دے گی، إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، مگر جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے۔ سورہ بقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، آیت الکرسی ہم روزانہ پڑھتے ہیں، مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، کون ہے، کس کی یہ جرت ہے، کس کے پاس یہ طاقت ہے، کس کی یہ ہمت ہے، یشفع عندہ، کہ وہ اس رب کے پاس جا کے سفارش کر سکے، الا باذنہ، مگر اس کی اجازت کے ساتھ، اس کی اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے تو تب سفارش ہوگی۔ ولا یشفعون الا لمن ارتضى، اللہ تعالیٰ بھی سفارش کی اجازت کس کے لیے دیں گے، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے، جس کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہوں گے۔ یعنی دو چیزیں ہیں، سفارش کون کرے گا، جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے وہ کرے گا۔ کس کے بارے میں سفارش کرے گا، جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے اس کے بارے میں سفارش کرے گا، ورنہ ایسے سفارش کی نا 3 قسمیں پہلے بھی میں بتا چکا ہوں، سفارش کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، شفاعت محبت، شفاعت وجاہت اور شفاعت بالاذن۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں شفاعت بالاذن ہوگی، جو اجازت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے جس بندے کو وہی سفارش کر سکے گا، جس کے بارے میں اجازت دیں گے اسی کے بارے میں سفارش کر سکے گا، اپنی مرضی سے ہر کسی کے بارے میں بھی سفارش نہیں کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ دنیا میں جن لوگوں نے اپنے اپنے بنائے ہوئے ہیں سفارشی اور اپنے گمان میں کیا ہوا کہ یہ میری سفارش کر دیں گے، فلاں بزرگ سفارش کریں گے، اور پھر ان کے پاس جا کر نذرانے، اب دیکھیں نا یہ جو غلط ایک کنسپٹ اور نظریہ ہمارے معاشرے میں آ چکا ہے نا، اس غلط نظریے نے ہمارے معاشرے کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ شرک کی فیکٹریاں جتنی بھی چل رہی ہیں اور عروج ہے اس بزنس کو، کاروبار کو، یہ سارا اس غلط عقیدے اور نظریے کی وجہ سے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر نماز پڑھنے کی، روزہ رکھنے کی، قربانی کرنے کی، جہاد کرنے کی، یہ محنت مشقت کرنے کی۔ دیکھیں نا دین کا راستہ، اللہ کو راضی کرنے کا راستہ، وہ تو مشکل ہے نا، اس میں مشقت ہے، اس میں قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں، ان ساری آزمائشوں والا راستہ، وہ مشکل راستہ، اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ وہی جو شارٹ کٹ راستہ ان کو دکھایا جاتا ہے غلط، کہتے ہیں بس سال کے بعد فلاں پیر صاحب فلاں بزرگ کو جو ہے اس کو نذرانے دے دو، دیگیں پکا دو اور اس کو جو ہے اس کی جیبیں بھرتے رہو۔ بزرگوں کی یہ جو جتنی بھی خانقاہیں، دربار اور مزاریں ہیں، ان کے جو گدی نشین ہیں،
بڑی بڑی فیکٹریوں سے اتنی بڑی آمدن نہیں ہوتی جتنی آمدن ان کو جو ہے ان درباروں سے ہو رہی ہے. وہ عیش کر رہے ہیں، ان گدی نشینوں کی اولادیں جو ہے وہ عیاشیاں کر رہی ہیں مریدوں کے نذرانوں پہ. اور یہ مرید یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو دے کر یہ قیامت کے دن ہمیں چھڑوا لیں گے. وہ خود پھنسے ہوئے ہوں گے تو تمہیں کیسے چھڑوائیں گے؟ اب دیکھیں نا، وہ چاہے وہ جو بزرگ جن کی جو مزار بنائی ہے وہ فوت ہو گئے، وہ چاہے نیک تھے جیسے بھی تھے، ان کا معاملہ اللہ کے پاس. اب جو بیٹھے ہوئے ہیں اوپر، ان کے اعمال نہیں دیکھتے وہ کیا کر رہے ہیں، کتنی فحاشی اریانی پھیلا رہے ہیں، اور ان نذرانوں کے پیسوں سے وہ کتنی عیاشیاں کر رہے ہیں، بدماشیاں کر رہے ہیں، اور اسی سے پورا کاروبار چل رہا ہے. نظریہ کیا ہے کہ یہ چھڑوا لیں گے ہمیں قیامت کے دن. وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ، اللہ فرماتے کوئی نفع نہیں دے گی، کسی کی سفارش کسی کو نفع نہیں دے گی. إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، مگر جس کے لیے اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے وہی سفارش کرے گا. جس کے بارے میں اجازت دیں گے اسی کے بارے میں سفارش کر سکے گا، کسی اور کے بارے میں سفارش نہیں کر سکے گا. آگے وہاں اللہ رب العالمین کے ہاں قیامت کے دن حالت کیا ہوگی. اور پھر اس وقت بھی جب اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں فرشتوں کو، حتیٰ اذا فزع، بعض لوگ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ فرشتے جو ہیں یہ اللہ کی بیٹی ہیں، یہ سفارش کریں گے. اللہ تعالیٰ جب کوئی حکم صادر کرتے ہیں، قیامت کے دن بھی ایسے ہوگا. اور جو ہے اس وقت اللہ تعالیٰ جو فرشتوں کو جو بھی حکم صادر کرتے ہیں تب بھی ایسے ہوتا ہے. دونوں حدیث میں آتی ہیں. ایک حدیث میں یہ آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے بڑا لمبا اور طویل سجدہ کریں گے، اور پھر اللہ رب العالمین فرمائیں گے ارفع یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ کہیں گے یا محمد ارفع رأسک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے اور سل آپ سوال کیجئے، آپ کو آپ جو مانگیں گے وہ آپ کو دیا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھ سے بات نہیں ہو سکے گی، میں پھر سجدے میں گر جاؤں گا. ٹھیک ہے نا. اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی حکم صادر کرتے ہیں نا، سارے فرشتے ان پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے. فزع عن قلوبہم، ان کے دل گھبرا جاتے ہیں، گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے. اور اصل فزع کا معنی ہوتا ہے گھبرا جانا. ٹھیک ہے. اور یہ باب تفعیل ہے، اس کا صلہ اگر ان سے ہو نا، یعنی فزع کا معنی گھبراہٹ، آگے ان آ گیا ہے تو اس کا معنی ہوگا فزع عن، یعنی گھبراہٹ کو ہٹا دیا گیا. فزع عن قلوبہم، گھبراہٹ ان کے دلوں سے جب دور کر دی جاتی ہے، یعنی وہ پہلے گھبرا جاتے ہیں، گھبراہٹ دلوں پر کب کبھی طاری ہو جاتی ہے، ہیبت طاری ہو جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین کی دربار سے کیا حکم صادر ہو رہا ہے. سارے فرشتوں پر ہیبت طاری ہو جاتی ہے، کب کبھی طاری ہو جاتی ہے. اور پھر جب وہ گھبراہٹ ختم ہوتی ہے پھر ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں ماذا قال ربکم، تمہارے رب نے ابھی ابھی کیا کہا ہے. قالوا الحق، وہ کیا کہتے ہیں، وہ بھی وہ قول ریپیٹ کرنے کی بجائے کیا کہتے ہیں، قالوا الحق، جو بھی کہا ہے حق کہا ہے، سچ کہا ہے. ہمارا رب ہمیشہ حق اور سچ ہی کہتا ہے. ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ سچی بات کرنے والا کون ہے. قالوا الحق، ہمارے رب نے سچ کہا. وہو العلی، وہ تو بہت بلند ہے. الکبیر، بہت بڑا ہے. اللہ کے ہاں کسی کی یہ جرت کہ وہ بات کر سکے. ان کے فرشتے، وہ جبریل امین، وہ سارے فرشتوں کے سردار، وہ بھی اللہ رب العالمین سے ڈر رہے ہوتے ہیں، اور سب پر جو ہے کب کبھی طاری ہو جاتی ہے. وہ تو اسی اللہ کے حکم کو ریپیٹ کرنے کی بھی جرت نہیں رکھتے، چہ جائے کہ وہ کسی گناہگار کو پکڑ کے لائیں اور کہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ اس کو جہنم میں ڈالنا ہے، کسی کی یہ جرت کہاں ہو سکتی ہے کہ اس کو پھر پکڑ کے لائے کہ اللہ اس کو چھوڑ دو. یہ ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی اللہ کا بزرگ، اللہ کا ولی، جتنے بھی نیک بزرگ اور ولی گزرے ہیں وہ تو سارے کے سارے اللہ کی طرف بلانے والے نا. جو اللہ کے دشمن ہیں، جو اللہ کے باغی ہیں، جو اللہ کے نافرمان ہیں، کیا اللہ کے ولی ان سے دوستی کر سکتے ہیں؟ اللہ کے ولی ان کے بارے میں سفارش کر سکتے ہیں؟ کبھی ایسے نہیں ہو سکتا. جنہوں نے ساری زندگی اللہ کی نافرمانیاں کی، بغاوت کی، سرکشی میں زندگی گزاری، شرک میں پڑے رہے، کفر میں پڑے رہے، نفاق کرتے رہے اور اللہ کی بغاوتیں کرتے رہے، اللہ کے نیک ولی بزرگ تو یہ سفارش کریں گے کہ اللہ ان کو دو سزا. دنیا میں ہم ان کو سمجھاتے رہے اور ان ساری زندگی ہم نے کھپا دی تیری توحید سمجھانے کے لیے، لیکن ان کے ذہنوں میں بات ہی نہیں آتی تھی، یہ سمجھتے ہی نہیں تھے، انہوں نے توحید کو پہچانا نہیں، انہوں نے ساری زندگی جو ہے تیری نافرمانی میں اور شرک میں لگا دی. وہ تو ان کے خلاف سفارش کریں گے. لیکن اللہ تعالیٰ ہماری قوم کو کلمہ پڑھنے والے، خصوصاً ہمارے پاکستان میں کلمہ پڑھنے والے بھائی بہنیں، ہماری مائیں جب دیکھتے ہیں نا ان کو، اتنی جہالت، ایک پڑھے لکھے ہو کر یہ جاہل پن کر رہے ہوتے ہیں. درباروں پہ جائیں، مزاروں پہ جو ہے وہاں چادریں چڑھائی جا رہی ہیں
وہاں پہ نذرانے دیے جا رہے ہیں اور لاکھوں وہاں خرچ کیے جا رہے ہیں، عزتیں اعلام کی جا رہی ہیں، لیکن اپنی بیوی کو وہاں پہ چھوڑ کے آ رہا ہے 9 راتوں کے لیے کہ اس یہاں بیٹھنے سے اس سے بچہ ہوگا. کیا ہوگا وہاں پہ؟ اور پتہ ہے سب کچھ کیا 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 کچھ ہو رہا ہے، کیا گندگی وہاں فحاشی یعنی کیا کیا کچھ پھیلایا جا رہا ہے وہاں پہ. اللہ تعالیٰ سمجھ دے ہم لوگوں کو، ہمارے مسلمان ماؤں بہنوں کو بھائیوں کو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے، اور ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، صحیح عقیدہ اور صحیح نظریہ اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں تک پہنچائیں. قالوا الحق، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ہمارے رب نے جو کہا حق کہا ہے، وہ بہت بلند ہے، بہت بڑا ہے. قل، ان سے پوچھے من یرزقکم من السماوات والارض، تمہیں آسمان سے رزق کون دیتا ہے؟ مشرکین مکہ بھی توحید ربوبیت کو مانتے تھے، وہ جانتے تھے، اس بات کا اقرار کرتے تھے کہ ہمیں رزق دینے والی ذات اللہ رب العالمین کے، رزق اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. ہم پیچھے بھی پڑھا ہے سورہ مومنون میں، اللہ فرماتے ہیں ان سے اگر پوچھو قل لمن الارض ومن فیہا، ان سے پوچھو زمین کس کی ہے؟ سیقولون للہ، ان قریب کہیں گے کہ اللہ کی ہے. ان سے پوچھو تمہیں رزق کون دیتا ہے؟ آسمان سے بارش کون برساتا ہے؟ زمین سے نباتات کون نکالتا ہے؟ ان سے اگر آپ پوچھیں، اس بات کا سوال کریں تو سیقولون للہ، ان قریب کہیں گے کہ یہ سارے کام کرنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے. اللہ تعالیٰ نے بار بار انداز بدل بدل کر کہا. ان سے پوچھو اس زمین و آسمان میں نظام اور قوت، طاقت، قدرت، کنٹرول کس کا ہے؟ سیقولون للہ، کہیں گے کہ اللہ کا ہے. یعنی توحید ربوبیت کو، توحید رزاقیت کو مانتے تھے، پہچانتے تھے. یعنی یہ تو تم مانتے ہو کہ رزق اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آ کر کہا نا، جب جو رزق دیتا ہے پھر عبادت اسی کی کرو. ایک بات مان رہے ہو، اگلی کیوں نہیں مانتے؟ جب رزق وہ دیتا ہے، کھلاتا وہ ہے، پلاتا وہ ہے، تو پھر شکر اس کا ادا کرو، شکریہ کے لیے سجدہ اس کے سامنے کرو. اگر رزق نہ ملے، کوئی پریشانی ہو جائے، کوئی تنگی آ جائے، بیماری آ جائے، اس تنگی کو دور کرنے کے لیے، رزق مانگنے کے لیے ہاتھ اسی کے سامنے پھیلاؤ، وہ رزق دے دے، پریشانی دور کر دے. پھر شکریہ کے لیے اگر کوئی جانور ذبح کرنا ہے تو اس کے نام کا کرو. یہی تھا، یہی بات تھی نا. ایک جو ہے سیٹ اپ کو تو مان رہے ہو نا، اگلے پر کیوں نہیں جاتے؟ وہاں کیوں رک جاتے ہو؟ رزق وہ دیتا ہے، شکریہ کسی اور کا. رزق وہ دیتا ہے، سجدہ کسی اور کے سامنے. کھلاتا وہ ہے، پلاتا وہ ہے، بیٹا وہ دیتا ہے، اور جانور تم کسی اور کے نام کا ذبح کرتے ہو. یہ کیوں کر رہے ہو تم؟ چھوڑ دو اس کو. جب رازق وہ ہے، بارش برسانے والا وہ ہے، رزق دینے والا وہ ہے، پیدا کرنے والا، پالنے والا، چلانے والا، مدبر الامر وہ ہے، یہ تم مان رہے ہو. اور پھر اگلے کام پر جب دینے کی یعنی لینے کی باری آئے تو پھر مان رہے ہو اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں. لے رہے ہو تم اسی سے، مانگ رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ وہی دیتا ہے. جب تمہیں شکریہ ادا کرنے کی باری آتی ہے، اس رب کے لیے کچھ قربان کرنے کی باری آتی ہے، نظر دینے کی، نیاز دینے کی، قربانی کرنے کی، سجدہ کرنے کی، شکر ادا کرنے کی، پھر کسی اور کا کر رہے ہو. پھر کہتے ہو بزرگوں کا کرم ہوا ہے، فلاں کے طفیل سے ملا ہے، وہ ہمیں دے کے دیتا ہے، اللہ ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں، ان کے سامنے رکھیں گے پھر ملے گا. کیوں یہ بات سمجھ نہیں آتی؟ قل من یرزقکم من السماوات، قل اللہ، کہہ دیجئے کہ اللہ ہے. اگر یہ نہیں بتاتے، یہ خاموش ہو جائیں تو آپ کہیں اللہ دینے والا ہے. وَإِنَّا وَإِيَّاكُمْ، اور بے شک ہم اور تم، لا انا ہم او ایاکم، یا تم، لعلی ہدن او فی ضلال مبین، یقیناً ہدایت پر ہیں یا کھلی گمراہی پر ہیں. یعنی یہ بات تم مان رہے ہو کہ رزق اللہ دیتا ہے. اگلی بات کیوں نہیں مان رہے؟ ہم کہتے ہیں رزق وہ دیتا ہے تو سجدہ اسی کے سامنے کرو، رزق وہ دیتا ہے تو عبادت اسی کی کرو. پھر اس نے نہیں کہا کہ میرے سفارشی بناؤ، اس نے نہیں کہا کہ قیامت کے دن سفارشی لاؤ گے تو تمہاری بخشش ہوگی، اس نے نہیں کہا. تو پھر یا تو تم ہدایت پر ہو یا ہم ہدایت پر ہیں. قل لا تسألون، آپ کہہ دیجیے تم سب نہیں پوچھے جاؤ گے، اما جرمنا، جو ہم نے جرم کیا. اگر نہیں تم مانتے نا تو بات یاد رکھو، اگر ہم مجرم ہیں تو ہمارے جرم کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا، اور ہم سے نہیں پوچھا جائے گا جو تم کر رہے ہو جرم. قل یجمع بیننا، کہہ دیجیے وہ رب جمع کرے گا ہمیں ہمارے درمیان، ربنا، ہمارا رب، پھر وہ فیصلہ کر دے گا ہمارے درمیان حق کے ساتھ. اور وہ خوب فیصلہ کرنے والا، خوب جاننے والا، اس کو پتہ ہے کون حق پر ہے، کون اللہ کا فرمان بردار ہے، اور کون اپنے دنیا کے مفادات کی خاطر اللہ رب العالمین کی توحید کو نہیں اپنا رہا اور اللہ کا فرمان بردار نہیں بن رہا، وہ خوب جانتا ہے. قل، آپ کہہ دیجیے ارونی الذین، آپ مجھے وہ معبود دکھائیں، الحقتم بہ شرکا، کہ جنہیں تم نے ملا دیا اللہ کے ساتھ، جنہیں تم نے اللہ کے ساتھ ملا دیا، مجھے بتائیں وہ کون سے ہیں؟ انہوں نے کچھ پیدا کیا ہے کیا؟ ان کے پاس طاقت ہے؟ کہیں لکھا ہوا ہے اللہ نے کہا ہے کہ یہ میرے شریک ہیں، اللہ نے کہا ہے یہ میرے سفارشی ہیں؟
کلا ہرگز ایسا نہیں ہے، بل هو اللہ، وہ اکیلا اللہ ہے، وہی اکیلا معبود ہے، وہی پوری کائنات کو پیدا کرنے والا، پالنے والا، سارے اختیارات اسی کے پاس ہیں، اس نے اپنے اختیارات کسی کو نہیں دیے۔ بل هو اللہ العزیز، وہ غالب ہے، حکیم، حکمت والا ہے، اس کے سارے کام حکمتوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ وما ارسلناک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں بھیجا ہم نے آپ کو الا کافۃ للناس، مگر تمام انسانوں کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے وہ قیامت تک کے لیے ہے اور سارے انسانوں کے لیے ہے، سارے انسانوں کے لیے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، پیچھے ہم پڑھا ہے سورہ انبیاء میں، اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، سورہ فرقان میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے، بابرکت ہے وہ ذات جس نے فرقان نازل کیا اپنے بندے پر، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ آپ ہو جائیں تمام جہان والوں کو ڈرانے کے لیے، ڈرانے والے۔ پہلے جتنے بھی پیغمبر تھے ان کی نبوتیں محدود تھیں، اپنی اپنی قوم کے لیے، اپنے علاقے کے لیے، اپنے وقت میں جو تھے ان کی نبوت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے وہ ساری انسانیت کے لیے، وہ اوپن ہے، وہ آل انسانیت کے لیے، تمام لوگوں کے لیے اور قیامت تک کے لیے ہے۔ الا کافۃ للناس، ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے بھیجا ہے، بشیرن، خوشخبری دینے والا، و نذیرا، اور ڈرانے والا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، نہیں سمجھتے، نہیں ایمان لاتے۔ ویقولون، اور وہ سب کہتے ہیں متی ھذا الوعد، بار بار یہی سوال کرتے تھے مشرکین مکہ کہ یہ وعدہ قیامت کب آئے گی، عذاب کب آئے گا، ہم تو نہیں مان رہے، آپ کہتے تھے نہیں مانو گے تو عذاب آ جائے گا، وہ کب آئے گا، متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، قل، آپ ان سے کہیں لکم میعاد، تمہارے لیے ایک وعدہ مقرر ہے، جس دن وہ قیامت آئے گی وہ وعدہ آئے گا یا تمہاری موت کا وقت آئے گا، لا تستأخرون عنہ ساعہ، نہ تم ذرہ برابر پیچھے رہ سکو گے، ولا تستقدمون، اور نہ تم ذرہ برابر پھر آگے ہو سکو گے، پھر مہلت نہیں ملے گی، ابھی مہلت ہے، عمل کر لو، اللہ کو راضی کر لو، اور جب موت آئے گی قیامت آئے گی، جب موت آ گئی تو قیامت آ گئی، من مات فقد قامت قیامتہ، جس پر موت آ گئی سمجھو اس کی قیامت قائم ہو گئی، پھر کوئی مہلت نہیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مرنے سے پہلے اپنی موت کی تیاری کرنے کی توفیق دیں۔ اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں زندہ رکھیں دین پر، ایمان پر، اسلام پر، اور اللہ تعالیٰ جب ہمیں موت دیں تو عقیدہ توحید پر موت عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مرتے ہوئے کلمہ توحید ہماری زبان سے جاری فرما دیں، مرنے کے بعد اللہ اپنے رحمت سے ہمیں اپنی جنتوں کا مہمان بنا دیں۔ اسی لیے ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، یہی زندگی کا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ان آرزوؤں کو پورا کر دیں، اللہ ہماری زندگی بھی بہتر بنا دیں اور ہماری موت بھی بہتر بنا دیں، مرنے کے بعد والی زندگی بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ بہتر بنا دیں، اپنی رحمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے بچا کر جنت الفردوس کا داخلہ عطا فرما دیں۔ آپ بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام۔